اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں دوسری دلیل دی ہے کہ اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں زمین کیسے مردہ پڑی ہوتی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر پانی بھیج کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے تو مردہ انسان زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وقال قتادہ غبراء متحشما، یعنی بس شور زمین ہے، خالی پڑی ہے۔ وقال السدی میتۃ، مردہ زمین۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ فَإِذَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ معنی تحرکت بالنبات، وہ حرکت میں آئی اور اس سے شاخیں نکلی پودوں کی۔ وَحُيِّيَتْ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ ہو گئی مرنے کے بعد۔ وَرَبَتْ أي ارتفعت لما سكن فيها الصراع، پھر اس کے بعد وہ زمین میں پانی پڑا تو زمین اٹھی، زندہ ہوئی۔ ثم انبتت ما فيها من الالوان والفنون من ثمار وزروع واشتات النبات في اختلاف الوانها، اس سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے کئی قسم کی چیزیں پیدا فرمائیں، کئی قسم کے پھل پیدا فرمائے، کھیتیاں پیدا فرمائی اور مختلف سبزیاں پیدا فرمائیں۔ فی اختلاف الوانها وطعومها، کہ ان کا رنگ بھی مختلف ہے اور ان کا ذائقہ بھی مختلف ہے، خوشبو ہوا اس کی مختلف ہے۔ واشکالها ومنافعها، اس کی شکلیں بھی مختلف ہیں، اسی زمین سے مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی اللہ نے اپنی اپنی شکل بنائی ہے، سبزیوں کی اپنی شکلیں ہیں، پھلوں کی اپنی شکلیں ہیں۔ تو اس بات میں جو قادر ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پہ کیوں قادر نہیں ہے؟ وَلِهَذَا قَالَ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، بہیج کہتے ہیں حسن المنظر، اس نے کیسے کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، بڑے خوبصورت منظر والی، طیب الریح، اور بہترین خوشبو والی چیزیں جو ہیں وہ زمین سے پیدا ہو گئیں۔ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اسی طرح ایک اسکالر کے بارے میں آتا ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد علامہ اقبال ہیں۔ وہ ایک دفعہ گئے ماسکو کی طرف، رشیا کی طرف، تو رشیا جو ہے وہ اس میں جو وہ قومیں تھیں وہ دہریہ ہیں، یعنی منکر خدا، وہ خدا کو مانتے نہیں، وہ مشرک نہیں، وہ بالکل اللہ کے وجود کے بھی قائل نہیں۔ تو انہوں نے جو گائیڈ دیا علامہ صاحب کو کہ ان کو مختلف پارک دکھائیں، مناظر دکھائیں، ہر چیز دکھائیں، تو ایک پارک میں لے آیا تو وہاں بڑے پھول کھلے ہوئے تھے۔ تو علامہ صاحب نے پھول دیکھے، بڑے خوش ہوئے اور تعریف کرنے لگے کہ یہ کیسے کیسے پھول پیدا ہے، اللہ پاک نے کیسے پیدا کیے ہیں، یہ اللہ کی قدرت پر دلالت کر رہے ہیں۔ وہ تو دہریہ تھا نا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا بات ہے، ہر بات کو کہتے ہو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کہاں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ زمین ہم نے بنائی، پانی ہم نے لگایا، بیج ہم نے ڈالا، نگرانی ہم نے کی، تو پیدا اللہ نے کیسے کر دیا؟ تو ہم نے پیدا کیا ہے۔ علامہ صاحب تو بہرحال بڑا ذہین آدمی تھے، بڑے فلسفی تھے، انہوں نے ایک پھول توڑا، اس نے کہا فریسو یہ کون سا پھول ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو گلاب ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، آپ نے پودا آپ نے لگایا ہے، پانی آپ، لیکن اس میں خوشبو کتنا ڈالی ہے آپ نے؟ اس نے کہا جی خوشبو تو ہم نے نہیں ڈالی۔ اس نے پھر کس نے خوشبو ڈالی ہے؟ اب وہاں انہوں نے کہا وہی خدا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں، جس کا تم انکار کر رہے ہیں، اسی نے خوشبو ڈالی ہے کہ ایک ہی کھیت ہے، یہاں گلاب ہے، یہاں چمبیلی ہے، یہاں چمپا ہے، یہاں رات کی رانی ہے، یہاں نرجس ہے، یہاں ٹولپ ہے، کئی قسمیں، اس سب میں مختلف خوشبوئیں کس نے پیدا کی؟ اب وہ چپ ہو گیا، اس سے پھر کوئی جواب نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آدمی ان پہ یعنی اخلاص سے اور صدق کی نیت سے نظر ڈالے تو اللہ کی قدرت پر فوراً ایمان لے آئے۔ یہ فرماتے ہیں انبتت من کل زوج بہیج ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ کی ذات ہے جو حق ہے،
الخالق المدبر الفعال لما یشاء، جو خالق بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، اور ہر چیز کے کرنے والے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کمال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی کے ذہن پہ پردہ پڑ جائے اور وہ سمجھنے سے محروم ہو جائے، یہ اللہ مہر لگا دے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، تو پھر اس کو تو سمجھ نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ چلو وہ تو پتہ نہیں دہریے تھے، کافر تھے، کہ ہمارے اپنے مسلمان جو ہیں وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں آ کے غلو میں اتنا بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قاری عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، وہ کہتے ہیں ساری تدبیر آپ کر رہے ہیں، اور آخر میں وہ بدبخت کہتا ہے کہ بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر، یعنی میرا قادر بھی خوب عبد القادر ہے، انا للہ۔ تو بھی عبد القادر کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو جب ایک بات واضح ہے تو پھر آدمی دھوکے میں کیوں آتا؟ وجہ کیا ہے کہ عقل پہ پردے پڑ گئے، دلوں پہ مہریں لگ گئی۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى أَيْ كَمَا أَحْيَا الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ وَأَنبَتْنَا مِنْهَا هَٰذِهِ الْأَنْوَاعَ، جیسے اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں مختلف چیز کی درخت اور چیزیں پیدا کی ہیں۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آگے مشکل اللہ نے حل کر دی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ان کو دھوکہ یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ارب بہا انسان مر گئے، کوئی ڈوب گئے، کسی کو مچھلیاں کھا گئیں، کسی کو جنگل کے بھیڑیے کھا گئے، تو ان سب کو دوبارہ پیدا کرنا ہے اتنا بڑا مشکل کام ہے، کیسے ہوگا؟ وہ بدبختیاں نے اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پہ قیاس کرتے ہیں، یہی سے ان کو دھوکہ لگتا ہے۔ اللہ نے مسئلہ بتا دیا کہ بدبختو مجھے محنت نہیں کرنی، میرا صرف حکم ہونے ہو جا بس ہو گیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا اے کائنۃ لا شک فیہا ولا مریۃ، قیامت ہر حال میں آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اے یعیدہم بعد ما صاروا فی قبورہم رمما ویوجدہم بعد العدم۔ اب اللہ ان سب کو قبروں سے کھڑا کریں گے بعد اس کے کہ وہ مٹی ہو گئے، وہ راکھ بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ وہ عدم سے دوبارہ ان کو وجود میں لے آئیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ اللہ اگر سبز ٹہنی کے اندر آگ پیدا کر سکتے ہیں تو مٹی سے دوبارہ مردوں کو کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا یہ سبز ٹہنی میں آگ جو ہے نا، جیسے کہ قرآن میں یہ لفظ ہے من الشجر الاخضر نارا، سبز درخت سے آگ۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ درخت کی لکڑیاں کاٹ کے جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو اسی سے آگ جلائی جاتی ہے، تو گویا انہی لکڑیوں سے پھر آگ نکل رہی ہے۔ اور ایک اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے درخت بھی بنائے ہیں اور اب بھی یمن میں موجود ہیں کہ ان درختوں کی ٹہنی ایک اس کی کاٹ اس کی ٹہنی پہ ٹہنی مارو فوراً آگ نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر الاخضر من نار پیدا کر دی، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا بہز قال حدثنا حماد بن سلمة قال انبأنا يعلى ابن عطاء عن وكيع بن عدي عن أمه أبي رزين الأكيلي واسمه لقيط بن عامر أنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة۔ اس نے پوچھا کہ حضور کیا ہم سب مسلمان سب ایمان والے قیامت میں جنت میں اپنے رب کو بھی دیکھیں گے؟ وما آیت ذلك فی خلقہ
وقال أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به، اور پھر میں تم چاند کو دیکھتے ہو؟ کہا جی دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ دیکھتے ہو اللہ اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ قال فاللہ اعظم، قال قلت یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتى، اللہ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے؟ وما آیت ذلک، اس کی نشانی کیا ہے؟ قال اما مررت بوادی اہلک ممحلا، قال بلا، قال ثم مررت به یہتز خضرا، کیا تم ایسی وادی پہ نہیں گزرے جس کی زمین بالکل بنجر پڑی ہوئی تھی، جس میں کچھ نہیں تھا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد گئے وہاں کھیت لہلا رہے تھے، تو ان میں کس نے پیدا کیا؟ قال وكذلك يحيي الله الموتى وذلك آيته في خلقه، ورواه ابو داود بن ماجه من حديث ابن حماد بن سلمة، ثم رواه الامام احمد ايضا حدثنا علي بن اسحاق قال انبانا ابن المبارك انبانا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن سليمان بن موسى عن ابي رزين الاوكيلي قال اتيت رسول اللہ فقلت یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتى، میں حضور کی خدمت میں آیا تو میں نے آگے پوچھا کہ حضور یہ سمجھائیں ہمیں کہ اللہ مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ قال مررت بارض من ارض قومک مجدبۃ، اور پھر میں کبھی تم اپنے علاقے میں گئے ہو، وادیوں میں گزرے ہو کہ زمین بالکل بنجر خشک سخت پڑی ہوتی ہے، ثم مررت بها مخصبۃ، پھر دوبارہ گئے تو زمین سرسبز ہو گئی، اس میں کھیت لگے ہوئے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل دیکھا ہے میں نے۔ کہا تو جیسے اس مردہ زمین کو اللہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں ایسے مردوں کو بھی قادر ہیں۔ قال كذلك النشور واللہ اعلم۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عیسیٰ ابن مرحوم حدثنا بكير بن السميت عن قتادة بن الحجاج عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال من علم ان اللہ حق المبین، جس کا اللہ پہ یقین ہے، وان الساعۃ آتیہ لا ریب فیہا، اور قیامت میں بھی یقین ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ جو مردے ہیں قبر ان کو بھی زندہ کریں گے۔ اگر اس کا عقیدہ ہے ان چیزوں پہ تو نتیجہ یہ ہے کہ دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔